اس وقت ہم کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ فاضل جمیلی کے ہمراہ شریک گفتگو ہیں، جو کہ ذرائع ابلاغ عامہ کی ایک اہم شخصیت ہے. تو فاضل جمیلی صاحب ہمیں بتائیے کہ موجودہ دور میں جو الیکٹرانک جو ہے میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا کیا ڈفرینس ہے، لوگ کتب بینی سے کیوں دور ہو رہے ہیں، اور ذرائع ابلاغ عامہ کا جو ہے معاشرے پر اور خاندان پر یا دوسرے جو ہمارے فیکٹر ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ذرائع ابلاغ عامہ ہے، اس کے میڈیم وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں. کسی زمانے میں اخبارات کا دور تھا اور جسے ہم پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، اس کا بہت دورہ تھا، اور لوگ اخبار کا صبح انتظار کرتے تھے، اور دیگر ذرائع نہیں تھے جیسے الیکٹرانک میڈیا کا آپ نے ذکر کیا. تو خبر کی جو تشنگی ہے یا پیاس ہے وہ بجھانے کے لیے صبح اخبار کا انتظار رہتا تھا پوری فیملی کو، یا دفاتر میں جہاں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی اخبارات باقاعدہ آتے تھے. تو گریجولی ظاہر ہے وہ زمانہ تبدیل ہوا، دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز اور وہ چیزیں آئیں اور میڈیم چینج ہوا، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پھر یہ ہوا کہ خبر آپ کو ہر لمحے کی بر وقت ملنا شروع ہو گئی، کہ اسی وقت ٹکر چل رہے ہیں یا بریکنگ آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو اس نے آپ کی یہ جو خبر تک رسائی اور خبر تک پہنچنے کی جو پیاس تھی اس کو ایک طرح سے اس نے بجھا دیا. تو اس لیے جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کتب بینی سے جو ہم تھوڑی دوری پیدا ہوئی، وہ شاید اس وجہ سے، اور پرنٹ آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف گیا. لیکن چونکہ ہر چیز کی ایک ریپلیسمنٹ آتی ہے اور زمانہ اسی طرح چلتا ہے اپنی رفتار سے، اور ٹیکنالوجیز نئی جب آتی ہیں تو اس کو آپ کو ایڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کے زمانے میں جو کہ آئی ٹی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اس میں آپ وہی روایتی طریقوں سے جو ہے وہ اپنے علم کی پیاس بجھا رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے الیکٹرانک کا بھی ایک زمانہ چلا، پھر اس کے بعد اب یہ ہو گیا کہ ڈیجیٹل آ گیا، اور ڈیجیٹل اتنی تیزی سے اس نے ریپلیس کرنا شروع کیا ہے کہ اب بہت سارے آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن چینلز وہ ویب چینلز میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک ایولیوشن ہوا ہے اور چیزیں چینج ہوئی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کتاب سے دور ہوئے ہیں. کتاب کی فارم شاید تبدیل ہو گئی ہے، اب وہ ای بکس کی طرف چلے گئے، ای لائبریریز آ گئی ہیں. اب آپ کے موبائل کے اندر کتاب موجود ہے، آپ جب چاہیں وہاں آپ جی ہر وقت دستیاب ہے. تو جو نیا میڈیم ہے اس کی طرف ظاہر آئے ہیں، اور وہ ہمیں جو ذرائع ابلاغ عامہ میں لوگ ہیں، میڈیا میں لوگ ہیں، ان کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے؟ ظاہر ہے تعلیم تو وہ تو ایک بیسک نیڈ ہے. آپ کسی بھی شعبے میں ہوں تو بیسک جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہیں تعلیمی، وہ آپ کی پوری ہونی چاہیے. اور اویئرنیس پھیلانا ظاہر ہے میڈیا کا کام ہے. اب جیسے کووڈ ہے، اس کا زمانہ ہے، پینڈیمک ہے، کووڈ کے بارے میں تھوڑا سا بریفنگ دیجیے. اس میں بھی ظاہر ہے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پوری جو ایس او پی ہیں کووڈ کی، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوں یا انٹرنیشنلی ہوں، اس کو فالو کرنا، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کیوں ضروری ہے، ماسک پہننا کیوں ضروری ہے، اور ایک سوشل ڈسٹینس رکھنا کیوں ضروری ہے. اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، ہم موسٹلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری گیدرنگ میں اس طرح کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہمارے دفاتر میں اس طرح کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو اس کو باقاعدہ پروپوگیٹ کرنا میڈیا کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے. پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر میڈیا کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے اشتہارات اپنی جگہ، لیکن ایک پبلک سروس میسیج روزانہ مختلف دورانیے کا وہ چلنا چاہیے مختلف ٹی وی چینلز پہ، ریڈیو پہ، تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس پینڈیمک سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور اب تو ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک کلی طور پہ وہ کوئی ویکسین ایسی نہیں آ جاتی کہ جو اس کا پراپر علاج ہے، تو ماسک ہی کو ویکسین سمجھا جائے. بہت شکریہ. اس ٹائم ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی صاحب.
اور ان کو سیول لائن ویلفیئر آرگنائز کی جانب سے نئے سال، اور کیونکہ ان کا تعلق ذرائع ابلاغ عامہ سے ہے، ان کی ایک بہت اہم شخصیت ہے، اور اس وقت یہ کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کو سیول لائن ویلفیئر آرگنائز کی جانب سے یہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بوکے اور یہ مٹھائی ان کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔